کہتے ہیں کہ رند و لاشار کی خونی جنگوں کے 20 سال بعد جب گوارام لاشاری کا بیٹا اپنی سرزمینوں میں واپس آیا، اس امید کے ساتھ کہ اسے اپنی سرزمینوں میں سرسبزی، شادابی، ہنستے کھلتے لوگ نظر آئیں گے، مگر اس کے برعکس اسے ایک حد نگاہ پھیلا ہوا ریگستان نظر آیا۔ اس ریگستان میں کچھ قبریں بھی تھیں، اس کے اپنے لوگوں کی۔ 20 سال پہلے اسی جگہ بلوچوں کے ہاتھوں بلوچی اتحاد کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تھے۔ کیا تھی یہ کہانی؟ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں طاہر حیات اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ میر چاکر خان رند کی دلچسپ داستان بتائیں گے۔ میر جلال خان، جنہیں بلوچ اپنا مورث اعلیٰ مانتے ہیں، ان کے 4 بیٹے تھے: رند، لاشار، ہوت اور قرائی۔ میر جلال خان کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام جتو یا جتی تھا، جس کی شادی اس کے بھتیجے مراد سے ہوئی۔ انہی 5 میں سے بلوچ نسل کے 5 بڑے سلسلہ نسب رند، لاشار، ہوت، قرائی اور جتوئی وجود میں آئے۔ میر جلال خان کے دور اقتدار سے ہی بلوچی سلطنت کا صدر مقام پنجگور تھا۔ حکومت کی سربراہی رندوں کے پاس تھی، لیکن انتظامی طور پر پنجگور کا سرسبز علاقہ لاشاریوں کے اور کیچو مکران رندوں کے زیر انتظام تھا۔ قبیلہ ہوت اور جتوئی اسی انتظام میں برابر کے شریک تھے۔ رندوں میں میر شہداد کے بعد جب اقتدار کی باغ میر شیخ کو بندھوائی گئی تو اسی دوران متوازی قوت لاشاری ابھر کر سامنے آئی۔ جب تک لاشاریوں کی پاغ میر نوزبندر کے سربراہ رہی، انہوں نے بغاوت کے خیالات کو دبائے رکھا۔ میر نوزبندر لاشاری بلوچوں کے حاتم تائی تھے۔ اس وقت کے بلوچ انہیں زرزوال کہتے تھے، لیکن جو ہی لاشار قبیلے کی سربراہی گوارام لاشاری کے پاس آئی تو بغاوت، جو صرف ایک خیال تھا، ایک سوچ تھا، اب اس کی باتیں ہونے لگی، منصوبے بننے لگے۔ بلوچ اتحاد پاش پاش ہوتا نظر آنے لگا۔ 60 کے قریب قبائل رندوں کی حمایت میں ایک طرف ہو گئے اور لاشاریوں کی حمایت میں 40 کے قریب قبائل آ گئے۔ میر شیخ نے تمام قبائل کے سربراہوں سے صلح مشورے کر کے اس خطرناک صورتحال کا فیصلہ کرتے ہوئے قبائلی اتحاد کے مطابق علاقوں کے بٹوارے کر دیے۔ اس بٹوارے کے بعد رند و لاشار کے آپسی گلے شکوے بھی دور ہو گئے۔ اس کے بعد رند و لاشار خانہ کلات سے نمٹنے کے لیے کلات کی طرف روانہ ہوئے۔ کلات پر حملے کے لیے میر شیخ نے اپنے جوان بیٹے میر چاکر کو اپنے لشکر کا سپہ سالار مقرر کر کے روانہ کر دیا۔ اس وقت کلات میں میر عمر مارواڑی حاکم تھا۔ اس نے کلات کی دفاع میں اپنی جان کی قربانی دے دی۔ میر عمر کی بیوی مہناز جنگ کے بعد اپنے کمسن بیٹے میر بجار کو لے کر مستونگ کے خواجہ خیلوں کی پناہ میں آ گئی اور اس طرح کلات رند و لاشار کے حصے میں آیا۔ تقریباً 2 سال رند و لاشار نے کلات میں قیام کیا۔ 2 سال کے بعد میر مندو رند کو کلات کا حاکم بنا کر رند و لاشار نے پیش قدمی کی۔ رندوں نے درہ بولان کے راستے اور لاشاریوں نے درہ مولا کے راستے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت کچی اور گندھاوا پر سندھ کے جامنندہ کا راج تھا۔ جامنندہ کو شکست دینے کے بعد لاشاریوں نے کوٹرپ، گاجان، جھل اور کچی کے تمام علاقوں پر قبضہ کیا اور رندوں نے درہ بولان سے گزر کر ڈھاڈر، سبی، شوران اور کچی کے کچھ علاقوں پر قبضہ کیا۔ دونوں بلوچ قبیلوں کے ان فتوحات کے نتیجے میں گاجان سے لے کر سانگھڑ اور کوہ سلیمان کے تمام علاقے ان کے زیر اقتدار آ گئے۔
انہی فتوحات کے دوران میر شیخ کسی جنگ میں شدید زخمی ہوئے۔ یہ زخم اتنے کاری تھے کہ میر شیخ کا مرنا یقینی تھا۔ میر شیخ نے اپنی زندگی ہی میں حکمرانی میر چاکر کے سپرد کر دی۔ میر شیخ شوران میں وفات پا گیا۔ ان کی قبر آج بھی علادین افغان کے گنبد میں موجود بنوالی اسٹیشن کے قریب واقع ہے۔ میر شیخ کے فیصلے کے مطابق مفتوحہ علاقے رند و لاشار میں تقسیم کر دیے گئے۔ اس طرح کچی اور گندھاوا کا تمام علاقہ لاشاریوں کے حصے میں آیا اور شوران سے لے کر فتح پور تک رند آباد ہو گئے۔ بلوچوں کا ان علاقوں پر حملہ کرنے کا مقصد نئی زرخیز زمین اور چراگاہوں کو زیر تصرف لانا تھا، لیکن تقسیم میں کچی سے زرخیز زمین لاشاریوں کے ہاتھ میں آئی، جبکہ رندوں کے پاس سیوی، ڈھاڈر اور کچی کا تھوڑا سا علاقہ آ گیا، جس میں کچھ محدود علاقے کو چھوڑ کر بیشتر حصہ پہاڑی اور غیر آباد تھا۔ میر شیخ کی زندگی میں بلوچوں کے درمیان جو اتحاد کی فضا قائم رہی، ان کی وفات کے بعد یہ اتحاد پارا پارا ہو کر اتنے حصے اور ٹکڑوں میں بکھر گیا کہ جو آج تک جڑ نہ سکا، جس کی وجہ ایک عورت بنی اور جس کا نام تھا گوہر جتنی۔ اونٹ چرانے والی یہ عورت جاٹ قبیلے سے تعلق رکھتی تھی اور علاقہ موئر جو لاشاریوں کے زیر اقتدار تھا میں رہا کرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس کے حسن و خوبصورتی کا چرچا چاروں سمت پھیلا ہوا تھا۔ میر گوہرام بھی اس کی زلف گراں کا اسیر ہو گیا۔ میر گوہرام نے اس کو شادی کا پیغام بھیجا، لیکن گوہر نے پیغام قبول نہیں کیا۔ گوہرام نے اسے اپنی بے عزتی تصور کیا اور گوہر کو دھمکی دے دی۔ گوہر نے گوہرام کی دھمکی سے ڈر کر رات کی تاریکی میں موئر کے علاقے سے اپنے اونٹوں کے گلے اور سامان کے ساتھ ہجرت کی اور درہ بولان کے راستے ہوتی ہوئی میر چاکر کے علاقے سیوی میں پہنچ کر میر چاکر سے پناہ کی درخواست کی۔ میر چاکر نے اسے کچڑوک کا نہری علاقہ جو سبز و شاداب تھا اسے جاگیر میں بخش دیا۔ اس طرح گوہر اپنے مال مویشیوں اور نوکر چاکر کے ساتھ وہاں آباد ہو گئی۔ گوہر یہاں سکون سے اپنی زندگی بسر کر رہی تھی، لیکن پھر ایک نوجوان کی غلطی نے گوہر اور رند و لاشار سب کی زندگیوں کا سکون چھین لیا۔ وہ لڑکا میر گوہرام کا بیٹا رامن تھا۔ ان دنوں بلوچ قبائل میں گھوڑے دوڑانے کے مقابلے ہوا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا آیا کہ تمام بلوچ قبیلے جو میر چاکر کے ماتحت تھے اکٹھے ہو گئے۔ اب کی بار بھی لاشاری گھوڑے بھاگتے ہوئے سبی آئے اور رندوں کے مہمان ہوئے۔ رندوں نے لاشاریوں کی مہمان نوازی کی اور باتوں باتوں میں میر گوہرام کے لڑکے میر رامن اور میر ریحان میں گھوڑ دوڑ کی شرط لگ گئی۔ دونوں میں گھوڑے بھگانے کا مقابلہ شروع ہوا۔ اس دوڑ میں رامن لاشاری جیت رہے تھے کہ رندوں نے شور مچا کر رامن لاشاری کے گھوڑے کو بتکا دیا اور اس طرح ریحان رند آگے نکل کر اس مقابلے کو جیت گیا۔ اس جیت کو لاشاریوں نے تسلیم نہیں کیا۔ جب معاملے نے طول پکڑی تو بات پنچایت میں آ گئی۔ پنچایت میں رندوں نے لاشاریوں کے تمام الزامات کا انکار کر دیا تو فیصلہ کرنے والوں نے میر ریحان رند کی گھوڑی کو جتوا دیا۔ غصے میں ابھرے لاشاری جاتے ہوئے سبی پر شب خون مارنے کی دھمکی بھی دے گئے۔ میر رامن جب سبی سے واپس پلٹ رہے تھے تو راستے میں گوہر کی اونٹوں کو چرتے دیکھا اور انتقاماً اونٹوں پر تلوار سے وار کر کے انہیں مار ڈالا۔ جب چراوے نے شور مچایا تو اس پر بھی وار کیا، جس سے اس کا ایک ہاتھ کٹ گیا۔ اس وقت کچڑوک پر میر شیخ رند اور میر شادی خان متعین تھے۔ جب ان کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو فوراً اپنے آدمیوں کو لے کر رامن لاشاری کا تعاقب کیا۔ درہ مولا پر لاشاریوں نے انہیں روکنا چاہا، لیکن وہ نگرانوں کو مارتے ہوئے میر گوہرام کے دربار گنوادہ میں پہنچے۔ میر گوہرام نے معاملہ سلجھانے کے بجائے ان کی بے عزتی کی اور گھڑ دوڑ میں بے ایمانی کرنے پر لعنت ملامت کی۔ میر گوہرام کے دربار سے دونوں سردار واپس آ گئے۔ دونوں سرداروں نے اس واقعے کو چاکر سے چھپانا چاہا تاکہ معاملات مزید خراب نہ ہوں، لیکن چاکر کو اس واقعے کی خبر ملی اور وہ بھی چراوے سے۔ میر چاکر نے گوہر کو سبی بھیجا اور لاشاریوں سے انتقام لینے نکلا اور اس طرح رند و لاشار کے 30 سالہ جنگ کا
آغاز ہو گیا۔ میر چاکر نے سب سے پہلے لاشاریوں کے قلعے گاجان پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کا لاشاریوں نے بھرپور جواب دیا مگر پسپا ہو گئے۔ کچھ لاشاری جان بچا کر گنوادہ پہنچے اور حملے کی اطلاع میر گوارام کو دی۔ میر گوارام نے فوراً جوابی حملہ کیا لیکن رندوں کو زیادہ نقصان نہ پہنچا سکے۔ میر چاکر نے اس جوابی حملے کا کوئی جواب نہیں دیا۔ لاشاریوں نے ایک بار پھر تیاری کرنے کے بعد رندوں کے علاقے پر حملہ کیا اور ان کی چراگاہوں سے چرتے ہوئے جانور ہانک کر لے گئے۔ رندوں کے حملے کے خوف سے لاشاری اپنے علاقے سے اٹھ کر دریائے نلی کی طرف کوچ کر گئے جو نوحانیوں کا علاقہ تھا۔ لاشاریوں نے نوحانیوں کی جنگ کے متعلق ناواقفیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے پناہ مانگی جو انہیں مل بھی گئی۔ جو ہی چاکر کو اطلاع ملی کہ لاشاری رندوں کے جانور لے کر دریائے نلی کی طرف روانہ ہو گئے ہیں، چاکر کی فوج کوچ کے لیے روانہ ہو رہی تھی کہ اتنے میں بیور نے لشکر کو روکتے ہوئے چاکر سے کہا کہ لاشاری نوحانیوں کی پناہ میں ہے، اگر ہم نے لاشاریوں پر حملہ کیا تو نوحانی مجبور ہوں گے۔ اس پر چاکر نے کہا کہ پھر ہم لاشاریوں سے ڈر کر گھروں میں بیٹھ جائیں۔ بیورگ اور نوز بندر کے اس تجویز پر 2-3 دن تک تو بحث ہوتی رہی لیکن دوسرے سردار خاص کر میر جاڑو اور میر ریحان نے اس تجویز کی سختی سے مخالفت کی۔ خیر ہمیشہ کی طرح قبیلے کے کچھ وڈیروں، میروں اور سرداروں نے بلوچ تاریخ کو خون سے رنگنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ رندوں کا لشکر دریائے نلی کی طرف روانہ ہوا۔ جب لاشاریوں کو ان کی آمد کی اطلاع ملی تو انہوں نے دریائے نلی کے دہانے پر مورچہ بنایا اور رندوں کا انتظار کرنے لگے۔ سورج نکلتے ہی لاشاریوں نے رندوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس جنگ میں رندوں کے 700 آدمی کام آئے۔ اسی جنگ میں بلوچ تاریخ کا ایک بہادر انسان، شاعر اور عاشق و رومانی شخص بیورگ لڑتے لڑتے مارا گیا۔ اس جنگ میں رندوں کو بری طرح شکست ہوئی۔ اس کی وجہ نوحانیوں کی 1000 کے قریب تلواریں تھیں جو لاشاریوں کی حمایت میں تھیں۔ میر چاکر اس جنگ میں شدید زخمی ہوا۔ نوز بندغ زخمی چاکر کو میدان جنگ سے نکال کر سبی کی طرف روانہ ہوا۔ جنگ کے بعد نوحانیوں کو حقیقت واضح ہوئی تو انہوں نے لاشاریوں کو اپنے علاقے سے نکال دیا اور چاکر کے پاس صفائی پیش کرنے پہنچ گئے۔ چاکر کو اطلاع دی کہ لاشاری ان کے علاقے سے نکل کر گوری میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ چاکر نے نوحانیوں کو ساتھ لے کر گوری کے مقام پر لاشاریوں پر حملہ کر دیا۔ لاشاری اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھے۔ رندوں کے حملے سے ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ لاشاری گوری کے مقام سے پسپا ہو کر گنوادہ میں اکٹھے ہوئے۔ گنوادہ میں لشکر تیار کر کے لاشاری رے کے مقام پر رندوں کے مقابل آئے۔ یہاں لاشاریوں کو کامیابی ہوئی اور رندوں کے بہت سے نامور سردار مارے گئے۔ چاکر نے تھکے ہارے زخمی رندوں کو لے کر قلعہ بھوانی کا محاصرہ کر لیا اور قلعے کی رسد بند کی۔ چند دن بعد لاشاری محاصرہ توڑنے پر مجبور ہوئے اور باہر نکل آئے۔ لاشاری اپنی جان پر کھیل کر گوارام کی جان بچانے میں کامیاب ہوئے اور قلعے سے نکل کر دریائے ناڑی پر جا کر سانس لی۔ رندوں نے میر گوارام کا تعاقب کیا اور ان کو دریائے ناڑی کے دہانے پر گھیر لیا۔ لڑائی میں لاشاری اونٹ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس جنگ میں 140 کے قریب رند اور 350 لاشاری جوان ایک دوسرے کے ہاتھوں مارے گئے جو کہ بلوچ تھے۔ خیر گوارام نے یہاں سے نکل کر ٹھٹا میں جام فروز سے مدد مانگی۔ جام فروز نے ٹھٹا سے سندھی لشکر بھیجنے کا وعدہ کر لیا۔ چاکر نے بھی ہرات کا رخ کر لیا اور شاہ ہرات سے مدد طلب کی۔ شاہ ہرات نے اپنی ماں کے کہنے پر چاکر کو فوج فراہم کر دی اور اس طرح رند و لاشار بلوچستان کی سرزمین پر آخری بار آمنے سامنے آئے، کیونکہ اس کے بعد ان سے ان کا سب کچھ چھن گیا، یہاں تک کہ ان کی آبائی سرزمین بھی۔ اس جنگ میں سندھی فوجیں پسپا ہونے لگیں۔ لاشاریوں نے جان توڑ کر مقابلہ کیا لیکن رندوں اور اورغنوں کے آگے ان کی ایک بھی نہ چلی۔ اورغن افواج جو بھی سامنے آتا وہ ان کا صفایا کرتی ہوئی، قتل و غارت کا طوفان اٹھاتی ہوئی لاشاریوں کے علاقوں کے اندر تک گھستی چلی گئیں۔
جو لوگ گھروں اور تہخانوں میں چھپے ہوئے تھے انہیں بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر ارغنوں نے مار ڈالا۔ ان فوجوں نے جوانوں کے علاوہ معصوم بچوں اور بوڑھوں پر بھی رحم نہ کیا۔ یہ انجام دیکھ کر نہ صرف لاشاری بلکہ رند بھی اس ظلم سے دل برداشتہ ہو گئے۔ لاشاریوں کے قلعے اور محل مسمار کر دیے گئے۔ ادھر شام کا سورج اپنی آخری ہچکیاں لے رہا تھا اور وادی ظلمات میں غروب ہونے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ ادھر بلوچی اقتدار کا آفتاب سبی کی سرزمین میں اپنے تابوت میں آخری کیل ٹھوک رہا تھا۔ اکثر لاشاری اس جنگ میں مارے گئے اور جو بچے وہ اپنا بچا کچا ساز و سامان سمیٹ کر وادی سندھ کے راستے گجرات سے ہوتے ہوئے دکن کی طرف کوچ کر گئے۔ ارغن بلوچستان پر قبضہ کرنے کے لیے بے تاب تھے۔ پہلے بھی وہ بلوچستان پر قبضے کی ناکام کوششیں کر چکے تھے۔ اب کی بار چاکر نے آپس کی لڑائی میں ان کو موقع دے دیا تھا۔ شاہ بیگ ارغن نے سبی پر چڑھائی کی اور ایک زبردست جنگ کے بعد سبی فتح کر لیا۔ چاکر نے سبی سے مشرق کی جانب جا کر تنگ نامی درے میں مورچے سنبھال لیے۔ ارغن افواج نے چاکر کا پیچھا کیا۔ اگر چاکر ارغن افواج سے لڑ جاتا تو اس کی شکست یقینی تھی، لیکن چاکر کی بیوی ہانی نے اس کو شکست سے بچا لیا۔ وہ اس طرح کہ اس نے اونٹوں پر لکڑیاں لا دی اور رات گئے ان کا رخ ارغن افواج کی طرف کر کے ان لکڑیوں کو آگ لگا دی، جس سے دشمن کے ہاتھی بھگدڑ میں آ کر خود اپنے لشکر کو پیروں تلے رونتے چلے گئے۔ خیر، چاکر پھر پنجاب کی طرف روانہ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ درہ چھوڑنے سے پہلے چاکر ایک پہاڑی کی بلند چوٹی پر چڑھ گیا اور اپنے علاقے پر آخری دفعہ نظر ڈالی اور بے اختیار رو پڑا۔ 1520 میں میر چاکر جام بایزید کے کہنے پر اپنے 2 بیٹوں میر شہداد اور میر اللہ داد کے ساتھ ملتان چلا گیا۔ جام بایزید نے چاکر کو ساہیوال میں اکاڑا سے 10 میل کی مسافت پر موجود ستگرہ میں جاگیر دے دی، جہاں وہ آباد ہو گیا۔ میر چاکر کے آنے کے بعد رندوں نے بھی ملتان کا رخ کیا اور جلد ہی پورے صوبے ملتان میں بلوچ چھا گئے۔ اسی دوران شاہ بیگ ارغن کے لشکر نے سندھ میں سموں کو شکست دینے کے بعد اوچ کا محاصرہ کیا۔ یہاں شاہ بیگ کو فتح ملی تو 1524 میں اس نے ملتان کا محاصرہ کیا، جہاں سلطان محمود کی حکمرانی تھی۔ سلطان محمود کو اس کے داماد سید شجاع بخاری نے زہر دے کر مار دیا۔ اس کے بعد سلطان کا کمسن بیٹا حسین ثانی تخت پر بیٹھا، لیکن آپس کی غداری نے جلد ہی شاہ بیگ ارغن کو ملتان پر قبضہ کرنے کا موقع فراہم کر دیا۔ اسی دوران 1526 میں ظہیر الدین بابر نے پانی پت کے مقام پر ابراہیم لودھی کو شکست دی اور دہلی پر قبضہ کر لیا۔ شاہ بیگ نے بابر کی اطاعت قبول کرتے ہوئے ملتان مغلوں کے سپرد کر دیا۔ ظہیر الدین بابر کے بعد 1530 میں ہمایوں تخت نشین ہوا۔ اسی دوران بہار میں فرید خان سوری نے طاقت پکڑنا شروع کیا۔ اس نے بہار میں خود مختاری کا اعلان کرنے کے بعد بنگال پر قبضہ کر لیا۔ ہمایوں اس کی سرکوبی کے لیے فوج لے کر نکلا، لیکن ہمایوں کو شکست ہوئی۔ 1540 میں اس نے پھر فرید خان سوری پر حملہ کیا، لیکن دوبارہ شکست کھائی۔ فرید خان نے آگرہ اور دہلی پر قبضہ کر کے شیر شاہ سوری کے نام سے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ ہندوستان پر دوبارہ حکومت قائم کرنے کے لیے میر چاکر خان رند نے ہمایوں سے وعدہ کیا، لیکن اس دور میں میر ہیبتان جو ایک بلوچ سردار تھا، اس نے ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ میر چاکر خان نے اپنے بیٹے میر شیخ اور میر باطل خان کو اس کے مقابلے پر بھیجا، لیکن دونوں اس جنگ میں مارے گئے۔ اس دوران چاکر پنجاب میں پیش قدمی کرتا ہوا ادیپال پور کے قریب پہنچ گیا۔ اس آنے کی خبر سن کر اس نے آگے بڑھنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور پھر اپنے بیٹوں کی موت کا انتقام لینے کے لیے میر ہیبتان کے لشکر پر ٹوٹ پڑا۔ اس جنگ میں میر ہیبتان مارا گیا اور چاکر کو فتح ہوئی۔ اس کے بعد میر چاکر ہمایوں کے ساتھ مل کر دہلی کی طرف بڑھنا چاہتا تھا کہ ڈیرہ جات پر اب میر بجار نے حملہ کیا، اور اس کے بعد فرید خان سوری کے کہنے پر ہیبت خان نے پہلے خان جٹ پر حملہ کیا اور اس کے بعد وہ ملتان پہنچ کر میر رند کے مقابلے میں آیا۔
دونوں لشکر پور کے مقام میں آمنے سامنے آ گئے۔ اس جنگ میں ہیبت خان کو شکست ہوئی۔ 1555 میں جب ہمایوں نے دہلی پر حملہ کیا تو اس وقت شیر شاہ سوری کے جانشین سکندر شاہ کی حکومت تھی۔ میر چاکر 40,000 کے لشکر کے ساتھ ہمایوں کی مدد کو نکلا۔ اس جنگ میں 7,000 افغان دہلی کی دیواروں کے نیچے مارے گئے۔ سکندر سوری ہمالیہ پہاڑ کی سمت بھاگ گیا۔ دہلی اور آگرہ پر ہمایوں کا قبضہ ہو گیا۔ آخری بار بلوچ روایت کی پاس رکھتے ہوئے میر چاکر خان رند نے ہمایوں سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو پورا کر دیا، اور یہیں سے میر چاکر خان رند چاکر اعظم کے نام سے مشہور ہوا۔ بلوچ تاریخ کا یہ عظیم سردار 1565 میں ستگرہ میں انتقال کر گیا اور ستگرہ کے قلعے کے شمالی برج میں دفن ہوا۔ میر چاکر خان رند چاکر اعظم اپنے زندگی کے آخری ایام میں تنہا رہ گیا تھا۔ اس سے اس کا سب کچھ چھن گیا، اس کا وطن، اس کے لوگ، اس کے بیٹے، سب کچھ۔ بلوچ آج بھی مختلف چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ آج بھی نسلی لڑائیاں جاری ہیں، کسی کا بدلہ کسی سے لیا جا رہا ہے۔ آج بھی کچھ نہیں بدلا، وہی لوگ ہیں، وہی سوچ، بس وقت بدلا ہے اور دور بدلا ہے۔ خیر، تو یہ تھی چاکر کی کہانی۔